اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جب تیرے رب نے اولاد آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا اور انہیں خود ان پر گواہ بنایا اور پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، تو انہوں نے کہا کیوں نہیں، ہم گواہی دیتے ہیں، یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ تم قیامت کے دن یہ نہ کہو کہ ہم اس سے بے خبر تھے، یا تم یہ نہ کہو کہ شرک تو پہلے سے ہمارے باپ دادا نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد کی نسل تھے، تو کیا تو ہمیں ان اعمال کی وجہ سے ہلاک کرے گا جو باطل پرستوں نے کیے تھے۔ اس طرح ہم تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں، شاید یہ رجوع کریں، اور انہیں اس شخص کا قصہ سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیات دی مگر وہ ان کی پابندی سے نکل بھاگا، پس شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہوں میں شامل ہو کر رہا۔ اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، لیکن وہ تو زمین ہی کی طرف جھک کر رہ گیا اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا رہا۔ پس اس کی مثال کتے کی مانند ہے کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی زبان لٹکائے رہے اور اسے چھوڑو تب بھی زبان لٹکائے رہے۔ یہی مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اور یہ قصہ ان کو سناؤ شاید کہ وہ غور و فکر کریں۔ بڑی بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور اپنے آپ پر ظلم کرتے رہے تھے۔ جسے اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے، جسے وہ گمراہ کر دے تو وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ ہم نے بہت سے جن اور انسان جہنم کے لیے ہی پیدا کیے ہیں۔ ان کے دل تو ہیں مگر وہ اس سے سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں تو ہیں مگر ان سے دیکھتے نہیں، ان کے کان تو ہیں لیکن ان سے سنتے نہیں۔ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ، اور یہی اصل میں غافل لوگ ہیں۔ اللہ کے لیے تو اچھے ہی نام ہیں، اس کو تم انہی سے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کچھ روی اختیار کرتے ہیں۔ انہیں ان اعمال کا ہی بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے رہے تھے۔ اور جن لوگوں کو ہم نے پیدا کیا ہے ان میں سے ایسے لوگوں کا گروہ بھی ہے جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں اور اس کے مطابق انصاف کرتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے ہم انہیں بتدریج وہاں سے تباہی کی طرف لے جائیں گے کہ انہیں علم بھی نہ ہوگا۔ میں انہیں ڈھیل دے رہا ہوں، میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ کیا ان لوگوں نے کبھی سوچا نہیں کہ ان کے رفیق کو کوئی جنون نہیں، وہ تو بس ایک کھلا خبردار کرنے والا ہے۔ کیا انہوں نے کبھی غور نہیں کیا کہ آسمانوں اور زمین کے نظام سلطنت پر اور ہر اس چیز پر جو اللہ نے پیدا کی ہے، اور اس بات پر کہ یہ ہو سکتا ہے کہ ان کی مدت قریب آ چکی ہو، اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جس کو خدا گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور وہ ایسے لوگوں کو ان کی سرکشی ہی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ لوگ تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کا وقوع کب ہوگا؟ کہو اس کا علم تو صرف میرے رب کے پاس ہے، اس کو وہی اس کے وقت پر ظاہر کرے گا۔ وہ آسمانوں اور زمین پر بھاری ہوگی اور تم پر اچانک آ جائے گی۔ یہ تم سے پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی کھوج میں لگے ہوئے ہو۔ کہو اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے لیکن اکثر لوگ اس بات کو جانتے نہیں۔ کہو میں اپنے لیے کسی نفع اور نقصان کا مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں اپنے لیے بہتر سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو بس ایک خبردار کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے وہ اللہ ہی ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اسی کی جنس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اس سے خفیف سا حمل رہ گیا اور اس کے ساتھ چلتی پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے اللہ اپنے رب سے دعا کی، اگر تو نے ہم کو اچھا سا بچہ دیا تو ہم تیرے شکر گزار ہوں گے۔ مگر جب اللہ نے ان کو اچھا سا بچہ دے دیا تو وہ اس کے شریک بنانے لگے اس چیز میں جو اس نے ان کو دی تھی۔ اللہ ان سے بلند و برتر ہے جس کو یہ شریک بناتے ہیں۔ کیا یہ ان کو شریک بناتے ہیں جو کسی چیز کو بھی پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، اور جو نہ ان کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں؟ اگر تم انہیں راہ ہدایت کی طرف دعوت دو تو تمہارے پیچھے نہ آئیں، اور تمہارے لیے برابر ہے خواہ تم انہیں پکارو یا خاموش رہو۔ تم لوگ خدا کے سوا جن کو پکارتے ہو وہ تو تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، بس ان کو پکار دیکھو، یہ تمہاری دعاؤں کا جواب دیں اگر تم سچے ہو۔
کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے وہ پکڑتے ہیں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں؟ کیا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں؟ کہو بلا لو اپنے بنائے ہوئے شریکوں کو، پھر میرے خلاف چال چلو اور مجھے مہلت نہ دو۔ میرا حامی و ناصر وہ خدا ہے جس نے یہ کتاب نازل کی ہے اور نیک لوگوں کی حمایت کرتا ہے، اور وہ نیک لوگوں کی حمایت کرتا ہے۔ اس کے برعکس تم جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے اور نہ وہ اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم انہیں راہ ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ سنتے نہیں، اور تم ان کو دیکھتے ہو کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں لیکن وہ دیکھتے نہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عفو اختیار کرو اور نیکی کا حکم دیتے رہو اور جاہلوں سے اعراض کرو، اور اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی اکساہٹ ہو تو اللہ کی پناہ مانگو، وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بے شک جو لوگ متقی ہیں جب ان کو کوئی شیطانی خیال چھو بھی جاتا ہے تو وہ چوکنے ہو جاتے ہیں، پھر یکایک صاف طور پر دیکھنے لگتے ہیں کہ ان کے لیے صحیح طریقہ کار کیا ہے۔ رہے ان شیطانوں کے بھائی تو وہ انہیں گمراہی میں کھینچتے جاتے ہیں، پھر کوئی کسر نہیں چھوڑتے، اور جب تم ان کے پاس کوئی نشانی لے کر نہیں آتے تو وہ کہتے ہیں تم خود کیوں نہیں کوئی نشانی چھانٹ لائے؟ کہو میں تو بس اس وحی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف کی جا رہی ہے، یہ بصیرت کی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہو، شاید کہ تم پر بھی رحم ہو جائے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے رب کو صبح شام یاد کرو، عاجزی اور خوف کے ساتھ، اور بلند آواز کے بجائے پست آواز سے، اور غافلوں میں سے نہ ہو۔ بے شک جو فرشتے تیرے رب کے پاس ہیں وہ اس کی بندگی کرنے سے اکڑتے نہیں، اور وہ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔